شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب قیامت کا واقعہ ہوگا تو اس کے وقوع کا کوئی انکار نہ کر سکے گا۔ وہ واقعہ تہو بالا کرنے والا ہوگا جس وقت زمین پوری طرح سے ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبار کی شکل میں منتشر ہو جائیں گے، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ دائیں ہاتھ والے سو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے۔ بہت پہلی امتوں میں سے ہیں اور تھوڑے لوگ آخری امت میں سے۔ وہ مرثا تختوں پر ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے ارد گرد تا ابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں میں پیالے کوزے اور صاف اور شفاف شراب کی جام لیے ہوئے، لیکن وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور ہر قسم کے میوے جنہیں وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کے وہ خواہش مند ہوں گے، اور حسین آنکھوں والی حوریں جو چھپا کے رکھے گئے مروارید کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ سب جزا ہے ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات، صرف اور صرف جسے وہ سنیں گے وہ سلام ہی سلام ہے۔ اور وہ دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، وہ بیری کے بے خار درختوں میں اور کیلوں کے گچھوں اور لمبے اور وسیع سائے میں اور رواں دواں پانیوں اور فرماں پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوتے ہوئے اور نہ ممنوع ہیں، اور باوقار ہمسران یعنی بیوی یا شوہر، ہم نے انہیں ایک نئے انداز سے تخلیق کیا ہے، اور ہم نے سب کو باقرا بنایا ہے جو اپنے شوہروں کی ہم عمر اور شیدائی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اصحاب یمین کے لیے ہے، جن کا ایک گروہ اگلوں میں سے ہوگا اور ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا۔ رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، وہ جلتی ہوا اور جلانے والے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جس میں نہ ٹھنڈ ہے اور نہ راحت۔ وہ اس سے قبل ناز پروردہ تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی بن جائیں گے، تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یا ہمارے اولین آباء و اجداد بھی؟ کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقررہ دن کے وقت جمع کیے جائیں گے۔ پھر تم اسے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں یقیناً تور کے درخت سے کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پینے والے ہوں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن کی ان کی ضیافت۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ جو پانی تم رحم میں ٹپکاتے ہو، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا اس کی تخلیق کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے موت کو تمہارا مقدر بنایا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری صورتوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی صورتوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش تو معلوم ہی ہے، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ کرتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرانی اور پریشانی میں باتیں بناتے ہی رہ جاؤ، تو کیا ہم پر تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل بے نصیب ہی رہ گئے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے کیا تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دیں، پھر تم شکر گزاری سے کیوں کام نہیں لیتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم روشن کرتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟
ہم نے ہی اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، جو ایک پوشیدہ کتاب کے اندر ہے، جسے صرف پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ پس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو، اگر اپنی بات میں سچے ہو؟ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں جھونک دینے کی سزا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے، لہٰذا اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔